حکمت میں، فراست میں بھی اضافہ ہوا۔ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ جب وہاں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر سیدہ ہاجرہ نے کہا آپ یہاں رہائش پذیر ہو سکتے ہو، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ سنگل ریسورس ہے اس علاقے کا، اور سیدہ ہاجرہ جانتی ہیں، اپنے حقوق پہچانتی ہیں۔ یوں اس پاک سرزمین کی بنیاد رکھی ایک عورت نے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بہت مہربان ہے۔ وہ عورت پر کتنا مہربان ہے۔ جہاں بیت اللہ میں تعمیر ہونا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول نے آنا تھا، جس جگہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بننا تھا، اس علاقے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے رکھوائی۔ مجھے یہ بتائیے، اور امپاورمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور سیدہ ہاجرہ ایک اکیلی خاتون ہے، شوہر سے گلہ نہیں۔ ارد گرد کے حالات متاثر کرتے ہیں، لیکن سیدہ ہاجرہ اپنے بچے کو صبر سکھاتی ہیں، توکل سکھاتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے ڈیزرٹ میں رہنے کے باوجود اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو جواب دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کے نتیجے میں انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہاں سے سیکھا تھا صبر؟ آج کا بچہ 10 کھانے بھی ایک جگہ پڑے ہوں تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میری مرضی کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ماں باپ ارد گرد سب بچوں کی خواہشات پورا کرنے میں مصروف ہیں اور سمجھتے ہیں بہت اچھی تربیت ہو گئی۔ ہماری نسل میں صبر نہیں ہے، توکل نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، ماں باپ کا وہ احساس بھی نہیں ہے۔ اور اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی وہ کون تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کو اتنا عمدہ بیٹا بننا سکھایا؟ آج کسی بیٹے سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ماں باپ اسے حکم دیں اور بیٹا سر جھکا دے، اور اپنی ہی جان کی قربانی پر یوں سر جھکا دے؟ اللہ اکبر! ایک اکیلی ماں، وہ بھی کس قدر عمدہ تربیت کرنے والی تھی۔ ہاں وہ صحرائی اسکول ہی تو تھا۔ صحرا میں ایک ماں کی گود سے پل بڑھ کے جوان ہونے والے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب العزت کہتے ہیں اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ ایسی تربیت کہ رب العزت ان کی سچائی کی گواہی دیں۔ لوگ ساتھ دیتے ہیں کہاں؟ جہاں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جہاں نیکی بدی کی تمیز نہ ہو۔ مسلمان کے لیے سب کچھ محض دنیا کی زندگی نہیں ہوتا۔ مسلمان کے لیے اس جہان سے بعد آنے والا جہان سب سے زیادہ قیمتی ہوتا۔ تو سیدہ خدیجہ نے اپنے بعد میں آنے والے جہان کے لیے، اپنی بعد والی زندگی کے لیے محنت کی،
تو جنت کی خواتین کی سردار ٹھہری۔ تبدیلی جو رسول اللہ لے کر آئے اس میں سیدہ خدیجہ کا کتنا بڑا شیئر ہے۔ عورت جہاں جس رول میں جس مقام پر ہوتی ہے کیسے وہ اس تبدیلی کے لیے ایفرٹ کر سکتی ہے، ہمیں سیدہ مریم کی زندگی سے اس کی مثال ملتی ہے کہ وہ کیسی حیا والی بیٹی تھیں۔ حضرت مریم کے کردار کو اگر ہم دیکھیں، بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی میں اپنے پیٹ کا بچہ اپنے رب کے لیے آزاد کر دوں گی۔ کس طرح سے حضرت مریم کو بالکل ابتدائی دنوں میں ہی ہیکل کے سپرد کر دیا گیا، ننھی بچی دودھ پیتی بچی کو عبادت گاہ کے سپرد کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے۔ وہیں ان کی پرورش ہوئی، پروان چڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے، التی احسنت فرجہا، وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ حیا، مجسم حیا نظر آتی ہے سیدہ مریم کے کردار میں۔ آج اگر دیکھنا چاہیں، دنیا کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے جو سیدہ مریم کی مداح ہے۔ عیسائی انہیں خدا کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن مسلمان انہیں جنتی عورتوں کی سردار خواتین میں سے ایک تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں خوشخبری دی۔ اور سورۃ تحریم میں رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے رب کے کلمات اور رب کی کتاب کی تصدیق کی تھی۔ ہاں، وہ ایسی خاتون تھیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے رکھتی تھی، اس کا اظہار کرتی تھی۔ الحمدللہ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ مریم نے اپنے دور کی خواتین میں تبدیلی لانے کے لیے کتنی بڑی ایفرٹ کی تھی۔ وہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتی تھیں، الحمدللہ اس کی تصدیق کرتی تھیں، ان کے سامنے اظہار کرتی تھیں کہ رب کی بات سچی ہے۔ یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت بیٹی ہو تو اپنی عصمت کی حفاظت کر کے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وفا کر کے، اور اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کی مددگار بن کے، اپنے شوہر کی وفادار بن کے، غم گسار بن کے، اور اگر وہ ماں ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کر کے اپنے گھرانے میں اور اس پورے جہان میں تبدیلی لانے کے لیے ایفرٹ کر سکتی ہے۔ نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے اچھی ماں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ یہ بڑی سچی بات ہے، ماں ہی سے قومیں بدلتی ہیں، اور ہماری قوم کی ماں کھو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی مائیں یہاں نہیں ہیں، ماں تو ہے۔ ماں کا جو رول ہے، ماں نے جیسے تربیت کرنی ہے، ماں نے جو نسل تیار کرنی ہے، آج کی ماں وہ کام نہیں کر پا رہی۔ آج کی ماں بچے کی خواہشات تو پوری کرتی ہے، بچے کے مطابق اپنے لائف سٹائل کو ڈھال لیتی ہے، لیکن آج کی ماں اپنے بچے کو، اپنی نسل کو کسی مقام تک پہنچانا نہیں چاہتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ماں اپنے رب کے کلام کی تصدیق نہیں کرتی، ماں اپنے رب کی کتاب کی تصدیق نہیں کرتی۔ ہاں، آج کی عورت کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا، وہ کتاب جو ہمارے لیے انسٹرکشن مینول ہے۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی مشینری استعمال کرتے ہیں، اس مشینری کے ساتھ جو انسٹرکشن مینول ہے
اس کے مطابق اسے آپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس پر لگے ہوئے سرمایے کو بچانا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے سب کچھ قیمتی ہوگا، مجھے یہ بتائیے اس زندگی کے سرمایے سے زیادہ کون سی چیز قیمتی ہے؟ اس زندگی کو اور اپنے جسم اور اپنی روح کی اس مشینری کو آپریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشن مینول دیا ہے، اپنی کتاب بھیجی۔ اس کتاب میں ہمارا تذکرہ ہے، ہم اس کتاب سے کس حد تک استفادہ کرتے ہیں۔ مجھے یاد آتی ہے احنف بن قیس کی بات کہ میں نے ایک مسجد میں یہ آیت سنی تھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس آیت نے چین نہیں لینے دیا۔ میں قرآن پڑھنے لگا، میں نے قرآن میں مومنوں کے حالات دیکھے تو میں نے کہا میں اتنا سچا مومن تو نہیں ہوں۔ میں نے جب کافروں کے حالات دیکھے تو میں نے کہا میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے منافقوں کے حالات پڑھے، گروہ در گروہ لوگ گزرتے رہے۔ جب میں نے منافقوں کے حالات کو دیکھا تو میں نے کہا میں اتنا برا نہیں ہوں۔ میں نے مشرکوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے گروہوں کے حالات پڑھے تو میں نے کہا میں ایسا بھی نہیں ہوں۔ جب میں سورۃ توبہ پر پہنچا تو میری نظروں کے سامنے یہ آیت آئی، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اپنے اچھے برے اعمال ملا لیے۔ تو میں نے کہا ہاں میں ایسا ہی ہوں، میں نیکیاں کرتا ہوں لیکن مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہیں، مجھ سے برائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے قرآن میں اپنا ذکر پا لیا۔ یہ قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ہم نے سوچنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، ہم نے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ہمارا برتاؤ، ہمارا مزاج کیسا ہو، گھروں کے اندر، گھروں کے باہر ہم نے زندگی کیسے بتانی ہے، زمین پر انسانی زندگی کو کیسے ہونا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اس زندگی سے نفع کیسے کشید کرنا اور اگلی زندگی کے لیے کیسے اعمال کرنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں کہا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ یہ قرآن ہمارے لیے گواہی دے گا۔ سوچیں، یہ گواہی ہمارے حق میں ہوگی یا ہمارے خلاف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، خالی کیوں ہیں؟ ان ہاتھوں میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ ان ہاتھوں میں اللہ کی کتاب ہی نہیں آئے گی۔ ان ہاتھوں سے کیا کچھ گزرا، ان ہاتھوں میں مال آیا، ان ہاتھوں نے کتنے کام کیے، ان ہاتھوں نے قرآن کیوں نہیں پکڑا؟ ان آنکھوں سے قرآن کو کیوں نہیں پڑھنے کی کوشش کی؟ ان کانوں سے اللہ رب العزت کے کلام کو کیوں نہیں سنا؟ ذمہ داری ہے ہماری، اپنی زندگی میں سے 1 سال اگر آپ نکال لیں، 1 سال قرآن کے لیے لگا لیں تو زندگی کا نفع کثیر ہو جائے گا۔